الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ کو اگر کسی جماعت سے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ قادیانیوں کی جماعت ہے۔ قادیانیوں نے سب سے زیادہ فتنہ پھیلا کر رکھا ہے، بلکہ آج اگر آپ لوگوں کو یقین نہ آئے تو آپ دیوبندی بریلویوں کو دیکھ لیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ اہل سنت کا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ قادیانیوں کا کام کر رہے ہیں، قادیانی مشن پر ہیں۔ نہیں یقین آتا تو میں نے اپنے ہی محلے میں اپنے بچوں کو یہ بات قادیانی کی کتاب سے دکھائی تھی کہ جو تقلید کو واجب ماننے کا عقیدہ رکھے وہ قادیانی کا عقیدہ ہے۔ اور قادیانی کیا کرتے ہیں کہ غلام مرزا احمد قادیانی میں وہ صفتیں بتاتے ہیں جو نبی کی ہے۔ قادیانی کہتے کس کو ہے؟ جو ختم نبوت کا منکر ہے اور اپنے امام یا عالم میں وہ صفتیں بتائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امتی میں نہیں۔ نبوت کی نبی ہونے کی جو صفتیں کسی امتی کو نہیں دی گئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو نبوت کی صفتیں اور ان کو نبی اور یہ بتائے تو گویا وہ قادیانی ہے۔ یعنی قادیانی اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبوت ختم نبوت کو منکر ہے تو وہ پکا قادیانی ہے، لیکن اگر وہ اشاروں میں بات کرتا ہے تو اس میں قادیانیوں کے اثر پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہم کبیرہ گناہ نہیں کرتے لیکن چھوٹے موٹے گناہ کرتے تو ہمیں گناہوں کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے امام ابو حنیفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، اللہ رب العالمین نے جو رکھی تھی، وہ صفات یہ اپنے نبی میں دکھاتے، اپنے امام ابو حنیفہ میں دکھاتے۔ آئیے سنی۔ ایسے بندے وہ تو لکھوانے والے تھے نا، یہ الٹی کیوں بات کر رہا ہے؟ ان کے شاگردوں کی کتاب ان کی کتاب ہوئی نا۔ ارے تو میرے بھائی، اب کل کے تو یہ بولے نا، تو سن کہ میں اللہ کے رسول کا قرآن چاہیے لکھا ہوا، تو ہم کہاں سے لا کر دیں گے تمہیں اللہ کے رسول کا؟ کیونکہ صحابہ نے لکھا ہے قرآن۔ ارے کہاں دلیل ہے تمہارے؟ سنا آپ نے؟ امام ابو حنیفہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ تو لکھوانے والے تھے۔ اب یہ لکھوانے والی صفت کس کی تھی؟ یہ لکھوانے والی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا ہے۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اللہ رب العالمین نے خاص طور سے امی رکھا تاکہ مشرکین کافرین یہ نہ کہہ سکے کہ نبی کو تو پہلے سے سب آتا تھا، کسی نے سب اپنے علم کے مطابق کہہ دیا اور پھر کہہ دیا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک امی نبی جو تمہیں باتیں بتاتا ہے علمی، یہ آتی کہاں سے؟ یہ آتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی، اور وہ وحی بتاتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، اور اللہ کے نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ نبی کی صفت تھی کہ آپ پہ وحی آتی تھی، آپ لکھاتے تھے۔ اب یہ شخص وہی صفت امام ابو حنیفہ میں بتا رہا ہے کہ ہمارے امام لکھانے والے تھے، تو کہ قادیانیوں کا اثر نہیں ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ لکھانے والے کیا تھے، کیوں تھے؟ کیا ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کے تو ایک نہیں 6 استاد تھے، ایک نہیں 6 استاد تھے، اور 6 استاد کے پاس وہ جا کر پڑھتے لکھتے نہیں تھے کیا؟ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، آپ امی تھے۔ پر آپ کی صحیح چیز صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب فرشتہ آیا آپ کو دبوچا تو اور کہا پڑھو، تو آپ نے کہا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ پڑھو، پڑھنا لکھنا نہیں آتا، پڑھو پڑھنا، اور پھر زور سے دبوچا فرشتے نے اور کہا پڑھو۔ تو یہ اللہ کے نبی کی صفت تھی، تو یہی صفت انہوں نے اپنے امام میں ڈال دی کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یعنی لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا تو خیر انہوں نے بولا نہیں، لیکن لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے انہوں نے لکھا ہے۔ ہائے اللہ، یہ بات کو تم ثابت تو کرو کہ تمہارے امام صاحب کو لکھنا نہیں آتا تھا، جبکہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ان کو علم تو ہوتا نہیں، ان کو تبلیغی جماعت میں لے جا کے صرف گمراہ کیا جاتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کی کتابیں ہیں، امام ابو حنیفہ کی کتابیں لکھی ہیں، ان کو چھپایا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ان کے شاگرد کہ جس نے امام ابو حنیفہ کی کتاب الحیل سے فتویٰ دیا وہ مرتد ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
تو کتابیں تھی، اور بھی بہت سی کتابیں تھی. امام ابو حنیفہ تو لوگوں کو پکڑ کے بتاتے تھے کہ میری کتاب چھاپو، میری کتاب شائع کرو، میرا علم پھیلاؤ. بھائی یہ بول رہے ہیں ان کو لکھنا نہیں آتا تھا. کیوں نہیں لکھنا آتا تھا بھائی؟ کس نے منع کیا تھا ان کو لکھنے پڑھنے سے؟ وہ تو پڑھائی لکھائی والا دور تھا نا. اہل علم محدثین حضرات تھے، محنتیں کرتے تھے، ہاتھوں سے بیٹھ بیٹھ کے کلمے بخاری اور موطا امام مالک اور بخاری مسلم اور اتنی حدیث کی کتابیں، اور صحابہ اکرام خود لکھتے پڑھتے تھے. اتنی ساری چیزیں موجود تھی اس ٹائم پہ. امام ابو حنیفہ کو نہیں آتا تھا. تو جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو لکھنا پڑھنا دونوں آتا تھا، انہوں نے دونوں چیزیں لکھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی لکھی ہوئی چیزوں کو مٹا دیا گیا، چھپا دیا گیا. کتاب الحیل آج تک پتہ نہیں ہے، ورنہ چوری پکڑی جائے گی کہ بھائی اتنے خطرناک فتوے کہ ان پر فتویٰ دینے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس پر جھوٹ، اس پر دھوکہ، اس پر مغالطہ کہ ہمارے امام کو لکھنا نہیں آتا، انہوں نے لکھا ہے. اچھا لکھا دیے، 600 سال بعد والے کو کیسے لکھا دیے؟ ہدایت ہماری 6 ہجری میں لکھی گئی، امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں وفات پا گئے، تو ان کو کیسے لکھا دی؟ تو پتہ چلے گا کہ ان کے مذہب میں دلائل کچھ نہیں ہوتے ہیں، صرف جملے بازی، باتیں. آپ کو پتہ ہے شیعہ کا مذہب بھی ایسے ہی ثابت ہوتا ہے. شیعہ جب کربلا کو ثابت نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ دو چیزیں کرتا ہے، ایک دعا کرتا ہے اور ایک شیر مارتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. یہ شعر جو بہت مشہور ہے، بیچارے کے بعد کچھ نہیں بچتا نا، تو وہ شعر و شاعری بھی اتر آتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ایک اور دوسرا کیا مارتا ہے جملہ کہ اگر تو سچ ہے تو دعا کر کے ہم حسین کے ساتھ اور تو یزید کے ساتھ. یہ ایسے دھوکے، ایسی جملے بازی سے اپنے مذہب بچاتے اور ثابت کرتے ہیں. تو ان نے امام ابو حنیفہ کا نام لے کے صاف جھوٹ بولا کہ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا. جب تم کو علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب مکمل علم نہیں ہے تو بولا مت کرو. اب یہ قرآن کے منکر، قرآن ان کو آتا نہیں، جماعت میں ان کو سکھایا نہیں جاتا، کلمہ ان کو سکھایا نہیں جاتا. کلمے کا پہلا تقاضا علم ہے، اور ان کو علم ہے نہیں، ان کو ڈائریکٹ یقین ہے. بنا علم کے ان کو یقین ہے ہمارے امام یہ تھے، ہمارے امام وہ تھے. تو جب آفتاب صدیقی جیسے لوگ ان کو گمراہ کرنے پہ تلے ہیں کہ کلمے کا پہلا تقاضا یقین ہے، تو آپ سمجھیے کتنی بڑی کامیڈی ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کلمے کا پہلا تقاضا کیا ہے تو بولے یقین. اب دیکھو یقین جو کلمہ انہوں نے پڑھ چکے ہیں ان سے وہ کلمے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. بھائی کلمہ پڑھنا ایک یقین ہے. ابھی آدمی کو یقین آ گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کلمے کا پہلا تقاضا کیا ہے، تو وہ پھر بول رہا ہے یقین ہے. تو کیا جو تو نے یقین کیا تھا تجھے اس میں شک ہے جو پھر سے اس پہ یقین کر رہا ہے؟ تو یہ ایسے الو بناتے ہیں، ایسے بیوقوف بناتے ہیں. ارے کلمے کا تقاضا پوچھا گیا ہے، کسی کفار کا تقاضا نہیں، کسی جماعت کا تقاضا نہیں پوچھا گیا ہے. وہ اپنی جماعت اور ایک ایسے شخص کا تقاضا جس کے پاس ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا تقاضا کیا ہے. کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، یقین ایمان تو تیرے پاس آ گیا، کلمہ پڑھ لیا تو ایمان ہی لایا نا. اب کیا تقاضا ہے؟ تو اب پہلا علم ہے، اور جب پہلا علم ہی نہیں ہوگا اور تم اندھی تقلید کرو گے تو امام ابو حنیفہ کا نام لے لے کے یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں. ان کے مولانا گمن سے لے کے آفتاب صدیقی سے لے کے ان کی پوری جماعت امام ابو حنیفہ کا نام لے لے کے جھوٹ بولتی ہے. امام ابو حنیفہ کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، وہ کتابیں لکھتے بھی تھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لکھاتے بھی تھے، یہ بھی لکھا سکتے، لیکن یہ بولنا کہ امام ابو حنیفہ کو لکھنا نہیں آتا تھا یہ سفید جھوٹ ہے. تھوڑا علم حاصل کرو، کتابیں پڑھو تو معلوم پڑے گا امام ابو حنیفہ نے کتابیں لکھی ہے، تم نے چھپا دی.